یہ بات علماء چھپا لیتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کو اس بات کو خوب کھول رہا ہے۔ مثلا تمام علماء قرآن کریم کی یہ دعا کرتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے دے۔ سمجھیں؟ تو کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ نیک تو نہ بنانا، لیکن جب کوئی نیک مر رہا ہو تو ساتھ ہمیں بھی ساتھ کھینچ لینا؟ تمسخر ہے قرآن کریم کے اعلیٰ مضامین سے۔ مائیت جب اعلیٰ گروہ کے تعلق میں بیان ہو تو من ہی مانے ہوا کرتے ہیں۔ ما صادقین قرآن کریم میں، کونوا ما صادقین قرآن کریم فرما رہا ہے، اے امت محمدیہ صادقوں کے ساتھ رہنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سچ بے شک نہ بولنا، لیکن سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرنا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ان تمام مقامات پر جہاں فضیلت کے گروہ سے تعلق باندھا جا رہا ہو، وہاں ما کا معنی من ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم چونکہ بہت فصیح و بلیغ کلام ہے اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اس لیے ما کہہ کر من کا ترجمہ بھی کر دیا، خود ہی فرما دیا من النبیین۔ بس اس ترجمے کی روح سے اس بات کا امکان کھلا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے خدا ان 4 مراتب میں سے جو مرتبہ جس کے لیے مناسب حال سمجھے اس کو عطا کر دے، یہ امکان کھلا ہے۔ لیکن یہ مرتبہ اپنے درجہ کمال تک کتنوں کو ملے گا، اس کا فیصلہ کرنا کسی انسان کا اپنے کے بس کی بات نہیں، سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ مسئلہ حل کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ دیکھو امتی نبی کے متعلق تو قطعی قرآن کریم سے بھی روایتیں ملتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں، مگر جو بھی کہے کہ میں امتی نبی ہوں، اس کا فرض ہے کہ اپنی تائید میں قرآنی آیات بھی پیش کرے اور احادیث بھی پیش کرے۔ اور اپنی تائید میں آپ نے جو احادیث پیش کی وہ یہ ہیں، مثلا فرمایا کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے مسیح کا ذکر کر کے کہ مسیح آئے گا، فرماتے ہیں لیسا نبی بینی و بینہ، لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی واقعہ نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا نبی آبادی کی احادیث ہیں ان کی تشریح خود فرما دی، اور خاتم النبیین کی تشریح بھی خود فرما دی کہ نبی کا لقب پانے والا میرے اور مسیح کے دوران کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن نبی اس سے مستثنا، عیسیٰ نبی یا مسیح موعود اس سے مستثنا ہے، وہ ضرور نبی کا لقب پائے گا۔ اور اس کی تائید میں مسلم کی یہ حدیث پیش فرمائی جس میں وضاحت اور قطعیت کے ساتھ آنے والے مسیح کا ذکر ہے، عیسیٰ نبی اللہ کا لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ یہ کرے گا، پھر عیسیٰ نبی اللہ وہ کرے گا۔ 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ماضی والے نہیں، آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ فرمایا گیا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے یہ موقف اختیار کیا کہ جہاں تک میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ اس حدیث اور آیات قرآنی کے منافی نہیں ہے۔ میں نے جہاں امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہاں مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور کوئی مسیح سچا مسیح ثابت نہیں ہو سکتا جب تک آن حضور کے فرمان کے مطابق 7 نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کو آپ نے باندھ دیا ہے۔ اس لیے علماء سے پوچھیں، یہ آپ کا کام ہے، ان سے پوچھیں کہ تم مسیحیت کا انکار کر رہے ہو اس بنا پر کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اگر وہ نبوت کا انکار کرتا تو یہ حدیث تم اس کے سامنے لا کھڑا کرتے،
کہ تم کیسے مسیح سچے ہو گئے، محمد رسول اللہ تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، تو نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں نہ ادھر پاؤں رکھنے دیتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تضاد اگر ہے تو ان کی سوچوں میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تمام احادیث ایک دوسرے سے منطبق، ایک دوسرے کی تشریح کرنے والی، ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ جہاں لا نبیہ بعدی بڑے زور سے فرمایا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، اس کو لا نبیہ کی زد میں نہ لانا، کیونکہ جو آنے والا مسیح ہے وہ ضرور نبی ہوگا، اور میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اس کا ذکر کر کے اس کو نبی اللہ کہہ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ میں تو اپنے حق میں دلائل قرآن اور حدیث کے پیش کر رہا ہوں، لیکن نبوت اگر امتی نبوت آ سکتی ہے تو صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ خدا اس فیض کو بند نہیں کرے گا اگر کوئی اس لائق ٹھہرے خدا کی نظر میں کہ اس کو مسیحیت یا نبوت کا مقام عطا کیا جائے، تو خدا کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کامل تابع ہو، نئی شریعت نہ لائے، اس شریعت میں تبدیلی پیدا نہ کرے، اور فرمان نبوی سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کرے، مگر فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی ہوگا تو جنہوں نے ایک کو مان لیا وہ اس کو بھی مان لیں گے، لیکن جنہوں نے پہلے کا انکار کر دیا ہو ان کے لیے اگلا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہود نے پہلے مسیح کا انکار کر دیا تھا اور محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا، پھر ان کی بڑی جماعت اس لیے محروم رہ گئی کہ پہلے ایک انکار کر بیٹھے ہیں، آگے سے بھی محروم ہو گئے۔ عیسائیوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور مسیح ثانی جو اترا ان میں اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ آنے والے جب خدا سے آتے ہیں تو انعام کے طور پر آتے ہیں، لعنت کے طور پر نہیں آتے۔ اس لیے آنے والے کو لعنتی قرار دینا یا دعویٰ کرنے والے کو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں ایک لعنت بیان کر کے رد کرنا اور امت میں شور ڈال دینا کہ یہ نحوست ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، شیطان ہونے کا دعویٰ کرے منظور ہے، دجال ہونے کا دعویٰ کرے سر آنکھوں پر، مگر جس نبوت کو خدا نعمت کہہ رہا ہے اور نعمتوں سے سب سے اونچی، اس کو لعنت سمجھ رہے ہیں۔ یہ ویسی بات ہے جیسے یہود نے شریعت کو لعنت قرار دیا تھا اور ان کی کچھ اصلاح ہو گئی تو سینٹ پال آ گئے، انہوں نے کلیتاً شریعت کی صفحے لپیٹ دی کہ لعنت ہے۔ تو لعنت قرار دینے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ کس چیز کو لعنت کہہ رہے ہو۔ اللہ انعام کہتا ہے، تم لعنت کہتے ہو۔ یہ حق تو ہے کہ یہ کہو کہ اس انعام کا یہ شخص حقدار دکھائی نہیں دیتا، مگر انعام کا دعویٰ کرنے والے کو ملعون کہنا یہ عقل اور کتاب کے فیصلے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔